دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ دلہن بنی میرا نے گھبرا کے سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اٹھو ابھی اسی وقت یہاں سے، جرأت کیسے ہوئی میرے بستر کو چھونے کی بھی تمہاری؟ نہال شاہ نے میرا شاہ کو بازو سے پکڑ کے زمین پہ دھکا دیا۔ وہ پوری طرح لڑکھڑاتے زمین بوس ہوئی۔ ونیو کیا یہ تمہاری جگہ اس بستر پہ نہیں، یہاں نیچے زمین پہ ہے، نہال شاہ کے جوتوں کی نوک پہ۔ وہ بولا نہیں، بھنکارا تھا۔ وہ معصوم سے سہمی نظر سے نہال شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک پل میں اس کو مجرم بنا کے سزا بھی سنا ڈالی تھی۔ اٹھو فوراً اور صاف کرو یہ میک اپ، زہر لگ رہی ہو تم مجھے؟ نہال شاہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ میرا نے روتے ہوئے گھبرا کے فوراً اٹھتے اپنے لبوں پہ لگی لپسٹک کو صاف کیا۔ اس کے لبوں پہ مٹی مٹی لال اور آنکھوں میں کاجل۔ دیکھتا 30 سال کا نہال شاہ اس 20 سال کے میرا کے حسن پہ اپنے دل کو دھڑکتا محسوس کرتے اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کرتے سر نفے میں ہلاتی بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑی۔ میر شاہ کی حویلی گاؤں کی مشہور ترین حویلی تھی۔ اس کے ارد گرد دور دور تک کوئی گھر یا اور حویلی نہیں تھی۔ شاہوں کی حویلی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت پرانی ہونے کے باوجود جدید طرز کے ساز و سامان پہ اپنی شہرت میں مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ اس حویلی کا ایک ہی جانشین تھا، نہال شاہ، جس کے قہر سے اب تک کوئی بھی بچ نہیں سکا تھا۔ اپنے علاقے کا ایک ظالم و جابر سردار تھا۔ سبھی اس سے خائف رہتے تھے۔ اس کے دادا جان میر شاہ اس پہ جان چھڑکتے تھے اور اس کا کہا پتھر پہ لکیر کی صورت ہوتا تھا۔ آج بھی وہ ڈیروں چودھریوں سے جیت کے اپنے ڈیرے پہ آ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح شاہ خاندان چودھریوں پہ بھاری پڑ گئے تھے اور سرداری نہال شاہ کے حصے میں آئی تھی۔ چودھریوں کو اس بات پہ سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نہال شاہ کو جان سے مارے۔ صبر کر پتر، وقت دور نہیں جب نہال شاہ کا سر ہم اپنے قدموں پہ جھکائیں گے۔ اسفند چودھری نے اپنے بیٹے برہمان چودھری کو تسلی دی۔ ایسے کیسے جھکے گا وہ؟ آپ کا بیٹا جھکائے گا اسے؟ نہیں جھکے گا تو مرے گا۔ برہان چودھری غصے سے پاگل ہوتا نکلا تھا، جبکہ اسفند چودھری اپنے بیٹے کو روکتا رہ گیا۔ سلطان، سلطان! اسفند چودھری اپنے سب سے قریبی اور بہادر آدمی کو بلایا، جو برہان چودھری کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسفند نے اس کو حکم دیا کہ فوراً حکم کی تعمیل کو بھاگا۔ شاہوں کے ڈیرے پہ نعرے کے گونج رہے تھے۔ جیت کا جشن منایا جا رہا تھا۔ نہال شاہ کی جیت کا جشن حویلی کے اندر باہر جگہ منایا جا رہا تھا۔ ہوائی فائرنگ کا سلسلہ تھا کہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے میں ایک دم سے چودھری برہان شاہوں کے وہ ڈیروں میں داخل ہوا۔ اس کی گولی کا رخ نہال شاہ، جبکہ نہال شاہ اس کی جانب پیٹ تھی، لیکن گولی چلی۔ چودھریوں کے آنے سے یکدم ڈیرے پہ بھگدڑ مچ گئی۔ نہال شاہ فوراً مڑا تھا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میر شاہ اس کے سامنے آتے وہ گولی خود اپنے سینے پہ کھا گئی۔ ہر طرف ایک پل کو سکتہ چھا گیا، وقت جیسے تھم سا گیا۔ دادا جان، دادا جان! نہال شاہ کی آواز پورے ڈیرے میں گونجی تھی۔ نہال شاہ کی جگہ میر شاہ کو گولی لگی۔ اس بات سے چودھری برہان پوری طرح گھبرا گیا۔ غصے میں وہ غلط کر تو گیا، لیکن اب وہ کچھ بھی سنبھال نہیں سکتا تھا۔ چودھری جی نکلے یہاں سے! سلطان نے اسے ہوش دلاتے وہاں سے بھگایا۔ دادا جان! نہال شاہ کو لگا اس کی روح جسم سے پرواز کر رہی ہو۔ نہال شاہ، آج سے سب تمہارا، فیصلہ انصاف پہ۔ آگے وہ کچھ نہ بول سکے اور ان کی سانس رک گئی۔ نہیں دادا جان! نہال شاہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ وہ دادا جان کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ انہوں نے اپنے پوتوں سے اپنی سچی محبت ثابت کر دی۔ پوتے پہ آئی موت کو بھی وہ اپنے گلے لگا گئے، انہیں سینے سے لگائے۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ برہان چودھری! نہال شاہ کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی۔ یہ کیا کر دیا برہان نے؟ میر شاہ کو ہی مار ڈالا؟ چودھری اسفند کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اب وہ لوگ میرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں سلطان، کچھ بھی کر کے برہان کو غائب کر دو۔ اگر برہان نہال شاہ کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ میرے بچے کو مار ڈالیں گے۔ جاؤ سلطان، جاؤ، لے کے اسے چلے جاؤ یہاں سے۔ چودھری اسفند کی سانسیں پھول رہی تھی۔ چودھری جی آپ میری بات سنیں۔ آپ سلطان انہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا سب۔ بس برہان کو لے جاؤ یہاں سے، اسے بحفاظت کہیں بھی پہنچا دو، رابطہ مت کرنا، اب جاؤ۔ انہوں نے اسے وہاں سے دھکیلا، جبکہ برہان اس وقت حویلی آیا ہی نہیں تھا۔ سلطان اسے ڈیرے پہ چھوڑا تھا، ایک خفیہ جگہ۔ اس ڈر تھا نہال شاہ بدلے میں سب سے پہلے حویلی پہ اٹیک کرے گا۔
اب سلطان وہاں سے فوراً نکلتا ڈیرے پہ پہنچا۔ سلطان کیا کیا بولا بابا جان نے، کیا کہا تم نے، انہیں نہیں بتایا؟ سب بتایا نا۔ برہان اس وقت بری طرح بکھلایا ہوا تھا، انہوں نے حویلی آنے سے منع کر دیا۔ چھوٹے چودھری، آپ کو میرے ساتھ اس علاقے سے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ نہال شاہ کے آدمی یہاں پہنچ جائیں، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا سلطان، وہ بابا جان کو مجھے حکم ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ برہان نے آخری دم تک انکار کیا تو مجبوراً سلطان اس کے سر پہ گن مارتے اسے بے ہوش کر دیا۔ معاف کیجیے گا چودھری جی، یہ ضروری تھا۔ چودھری برہان کو گدھے پہ ڈال دے سلطان وہاں سے نکل گیا۔ شاہ حویلی میں کہرام مچ گیا تھا، خوشی کے موقع کے اچانک ماتم کا ماحول بن گیا۔ حویلی کے سربراہ میر شاہ کی میت اس وقت بڑے سے صحن میں آخری دیدار کے لیے لائی گئی۔ نہال شاہ صاحبوں کا مضبوط جوان مرد اس وقت اپنی آنکھوں کا نم ہونے سے نہیں روک پایا۔ ماں باپ بچپن میں کار ایکسیڈنٹ میں چلے گئے۔ جب وہ 5 سال کا تھا، اس کی دیکھ بھال اس کی پھپھو نے ہی کی تھی، جو اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ اور 2 سال کی بیٹی کے ساتھ صرف نہال شاہ کی خاطر حویلی آن بسی۔ اس کی دیکھ بھال کے دل سے اس کو اپنا بیٹا مانا تھا، اور آج باپ کی اس دنیا میں چلے جانے پہ سب سے زیادہ نہال شاہ کے دکھ میں وہی دکھی تھی۔ پتر شاہ چلنا۔ شاہ بی بی نے ہارون احمد کے آ کے ان کے کان میں بولنے پہ نہال کو چونکایا۔ اس وقت سب عورتیں زنان خانے میں تھی۔ شاہ بی بی نے نہال شاہ کو بلا کے گلے سے لگایا اور جنازے کو اٹھایا۔ ادا کرتے ہی انہیں دفنایا جا رہا تھا۔ نہال شاہ خود بے ضبط کیے ان کی قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں لے گیا کہ اس کا قریبی ساتھی جھک کے اس کے کان میں کچھ بولا۔ نہال شاہ مٹی میر شاہ کی قبر پہ گراتا چلا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے قاتل کو عبرت کا نشاں بناؤں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتا پرعزم انداز میں کھڑا ہوا۔ مجھے برہان چودھری چاہیے، وہ بھی زندہ۔ نہال شاہ کے آدمی پورے گاؤں میں پھیل گئے تھے۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ تلاشا کیا، لیکن چودھری برہان نہ ملا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اس وقت نہال شاہ اپنی حویلی کے باہر مردان خانے میں تھا۔ اسے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ برہان چودھری بھاگ گیا تھا۔ اب ایک ہی حل تھا، جرگہ جو کل بیٹھنا تھا۔ اس سے پہلے ہی نہال نے اپنے گارڈ، اپنے قریبی آدمی کو بلایا۔ شاہ جی وہ مؤدب انداز میں وہاں آتے سر جھکا کے کھڑا ہوا۔ گاڑی نکالو، ہم ابھی چودھریوں کی حویلی جائیں گے، جو حکم شاہ جی۔ ہارون فوراً سے سر تسلیم خم کرتا باہر نکلا۔ چودھری برہان تو نہ سہی، تیرا باپ سہی۔ نہال شاہ کا اس وقت خون کھول رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، پورے علاقے کو آگ میں جلا کے رکھ دے۔ 5 گاڑیاں آگے پیچھے چودھری کی حویلی کی جانب گامزن ہوئی۔ چودھریوں کی حویلی میں بھی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا چودھری جی؟ افشا بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رکھو افشا، تمہارے بیٹے نے ایک قتل کیا ہے، اب یا تو یہاں سے جنازہ اٹھے گا یا بہت بڑا طوفان آئے گا۔ کہتے ساتھ وہ مردان خانے کی جانب بڑھے، جہاں اس وقت جرگے سے پہلے جرگہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی مردان خانے میں داخل ہوئے تو انہیں شاہ نہال کے آنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ چودھری اسفند دل بڑا کرتے ہوئے نہال شاہ کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ، نہال شاہ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں یک کے بعد دیگرے حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی۔ کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، یہ بھی چودھری اسفند کا حکم تھا۔ نہال شاہ اپنی مہنگی گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے گارڈز کے ہمراہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کے مردان خانے کی جانب بڑھا۔ چہرے پہ انتہا کی کرخدگی، غصہ اور جنون سا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں اس وقت اس کا کھلتا سرخ و سفید رنگت اس وقت لال انگارہ ہوا تھا۔ چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی اور چہرے پہ ہلکی بھوری۔ وہ شاہوں کا اکلوتا شہزادہ اور وارث تھا۔ اس کے آتے ہی چودھری اسفند اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ نہال شاہ نے قہر کی نگاہ چودھری اسفند پہ ڈالی۔ اگر اپنی اور اس حویلی کی خیر چاہتے ہو تو مجھے بتا دو برہان چودھری کہاں ہے۔ آسان موت دے دوں گا، ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈا تو ایسے موت دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ نہال شاہ کا سخت لہجہ محسوس کرتے چودھری اسفند کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نہیں جانتا نہال شاہ، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کو بخش دو، اس کے بدلے چاہے مجھے مار دو، میں جانتا ہوں، یا ونی لے لو۔ چودھری اسفند کے الفاظ پہ نہال شاہ کا دماغ سخت گھما۔ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟
میں یہاں کوئی سودا کرنے آیا ہوں؟ نہیں، اپنا بیٹا چپ چاپ میرے حوالے کرو، ورنہ پوری حویلی کو جہنم وصل کر دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ نہال شاہ اسود چودھری بھی فارم میں آنا ہے۔ نہال شاہ کے مقابلے ان کھڑا ہو، تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ چودھری اسود، اگر شاہ اپنی ال پہ آیا تو خون کی ندیاں بہا دے گا۔ تم کچھ بھی کرو۔ نہال شاہ، لیکن میں وہی بات کروں گا، میری جان لے لو، میری بیٹی کو ونی کر لو تو۔ نہال شاہ غصے سے آگے بڑھا کہ یوسف صاحب نے اس کا ہاتھ تھامے روک دیا۔ بیٹا شاہ کل جرگہ بیٹھے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تب تک خود پہ قابو رکھیں۔ یوسف شاہ نے نہال شاہ کے غصے کو دیکھتے ہوئے اسے قابو کرنا چاہا۔ اس نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے انکل کی جانب دیکھا۔ کل جرگے میں چودھری برہان کا سر مانگوں گا، اگر مجھے وہ نہ ملا تو میں چودھریوں کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ نہال شاہ غصے سے کہتا ہوا اپنی شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ زور سے پٹکتے ہوئے انہیں قدموں پہ واپس پلٹا۔ وہ تیز تیز قدم چلتے ہوئے باہر کی جانب نکل رہا تھا کہ اچانک سے ایک لڑکی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، بے اختیاری نہال شاہ سے کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے گرنے سے بچا گیا اور اپنے سینے سے لگاتے ہی اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ ایک پل کو نہال شاہ اس خوبصورت دوشیزہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سخت حیران ہوا۔ وہ بھی کالے لباس میں تھی۔ اس کا سوگوار حسن نہال شاہ کو مسمرائز کر گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی یا بے انتہا معصوم، نہال سمجھ نہ سکا۔ بابا جان! لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے بابا کو آواز لگا گئی۔ نہال شاہ نے اسے جھٹکے سے پرے کیا۔ وہ جو اس کے سہارے کھڑی تھی بری طرح لڑکھڑا کے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسی میں اسفند چودھری حال سے باہر آ گئے۔ کیا ہوا میرا؟ باپ کی آواز سنتی ہوئی اس یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والے مقناطیسی شخص کے حامل مرد سے اپنی نیلی کان سی آنکھیں ہٹاتی باپ کی جانب مڑی۔ بابا جان، وہ امی جان، ان کو دیکھے نا، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اس کی بات اسفند چودھری نے سن لی تھی۔ زنان جانے کی غالب بھاگے۔ میرا نے دیکھا وہ شخص لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی سے باہر نکلتا جا رہا تھا۔ میرا واپس اندر کی جانب بھاگی۔ اس کی والدہ افیا بیگم بے ہوش پڑی تھی۔ چودھری اسفند انہیں لیے فوراً باڑگارے کی جانب بھاگے۔ میرا بھی بڑی سی شال لیے ساتھ تھی۔ ایک طرف وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکلے تو دوسری طرف نہال شاہ اپنی حویلی کی طرف۔ ایک بار پھر نظروں کا تصادم ہوا، لیکن اس بار نہال اس کی صرف کان سی آنکھیں ہی دیکھ پایا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ نہال شاہ نے سر جھٹکا۔ افشا بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ انہوں نے کسی بات کا بہت زیادہ ٹینشن لی تو ڈاکٹر نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا کہا۔ بابا جان، بھیا کہاں ہیں؟ ہاسپٹل سے گھر آتے ہی میرا کا پہلا سوال برہان کے لیے تھا۔ اسفند چودھری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایک قتل کر کے مفرور ہے وہ۔ آج پہلی بار چودھری اسفند کا سر جھکا ہوا تھا۔ نہال شاہ کے دادا کو مار دیا اس نے۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ بھیا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا کو یقین نہ آیا۔ انسان جب غصے میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بس دعا کرو کل جرگہ بیٹھے گا۔ میں نے اپنا آپ پیش کر دیا ہے، پر وہ برہان چودھری کا سر مانگ رہا ہے۔ اسفند چودھری گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ میرا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ بابا جان، اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ پیسے لے لیں اور بھیا کو چھوڑ دے؟ میرا ان کی معصوم 19 سال کی بیٹی تھی جو اپنے بھائی کے لیے بے حد پریشان تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کل ونے تک بات گئی تو اس کو بھی نیلام کیا جا سکتا ہے۔ اب سب کل ہی طے ہوگا۔ وہ ساری رات مسلسل چیئر پہ جھولتا اپنی دادا جان کو یاد کرتا رہا۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے دادا جان کے سنگ ہی گزرا تھا اور وہ بہت خوبصورت اور یادگار تھا۔ اس کی زندگی میں اس کا سب کچھ اس کے دادا جان ہی تو تھے جسے برہان نے چھین لیا تھا۔ اسے کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آن سماتا۔ مرحا، اس کا نام تک نہال شاہ کو ازبر ہو گیا تھا۔ وہ عمر میں کافی چھوٹی لگی تھی، لیکن اس کا سراپا قیامت خیز تھا۔ شاہ کے سینے سے لگنا قیامت ہی تو برپا کر گیا تھا۔ شاہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ وہ سراپا قیامت تھی۔ شاہ کا جی چاہا اس کو صرف وہی دیکھے، کسی بھی نامحرم کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس سب کا پھر ایک ہی حل ہے۔ شاہ نے اپنے لب بھینچے۔ وہ بے چین ہوتا فجر کی نماز ادا کرنے چلا گیا۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ اس سکون کی تلاش میں اللہ کے گھر جا بیٹھا۔
وہ اپنے دادا کے ساتھ بچپن سے اس مسجد میں آیا کرتا تھا۔ یہ گاؤں کی سب سے بڑی اور واحد مسجد تھی۔ اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی سب یہیں پہ بسر ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ درود شریف پڑھتے آنکھیں موند چکا تھا کہ اسے یکدم اپنے پیروں پہ کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ شاہ فوراً ہی آنکھیں کھول گیا۔ چودھری اسفند کے پیروں میں بیٹھے تھے۔ نہال نے جھٹ سے اپنے پیر پیچھے ہٹا لیے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک درد سا جگا تھا۔ جو بھی تھا وہ عمر میں اس سے بڑے تھے۔ اس طرح ان کا پاؤں چھونا شاہ کو شرمندہ کر گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یکلت وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، میں تم سے اللہ کے گھر میں معافی کا طلبگار ہوں شاہ۔ میرے خاندان کا صرف ایک ہی وارث ہے، برہان۔ اگر وہ مر گیا تو میری نسل ختم ہو جائے گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بچے کو بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس سے ہاتھ جوڑے استدعا کر رہے تھے اور شاہ لب بھینچے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ عجیب دہرائی پہ لا کھڑا کیا تھا اسے اللہ نے، جہاں فیصلہ بھی اسے کرنا تھا اور اپنے فیصلے کو نبھانا بھی اسے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف سے کچھ اشارہ سمجھتا اٹھ گیا۔ جرگہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں طرف سے بات سنی جا رہی تھی۔ شاہ بالکل ہی خاموش تھا۔ سب باتوں کو سننے کے بعد سرپنچ بشیر الدین صاحب نے شاہ کی جانب دیکھا۔ شاہ، جیسے کہ تم اس گاؤں کے سردار ہو، اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ چودھری اسفند نے خون بہا کے خود کو پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جرگے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ سب کی سوالیہ نظریں شاہ پہ ٹکی تھی۔ نہال شاہ نے سامنے کھڑے چودھری اسفند کو دیکھا۔ مجھے خون بہا میں ان کی بیٹی چاہیے۔ نہال شاہ کی بات پہ وہاں پل بھر میں سناٹا چھا گیا۔ اگر یہ بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر بیٹی کو قربان کرنا پڑے گا۔ نہال شاہ بنا جھجکے بنا ڈرے اپنی بات سامنے رکھ گیا۔ چودھری اسفند کا تو چہرہ لٹھے کی مان سفید پڑا۔ انہیں اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ کیا واقعی نہال شاہ نے ان کی بیٹی مانگ لی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا؟ چودھری اسفند، تم کیا کہتے ہو؟ بشیر صاحب نے ان کی جانب دیکھا، جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیتے۔ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، ابھی 19 سال کی ہے، وہ بالغ ہے۔ شاہ ایک ہی رات میں اس کا مکمل بائیو ڈیٹا نکلوا چکا تھا۔ بات کاٹتے بولا، آپ سے چھوٹی ہے۔ اب کی بار اسفند چودھری نے بات مکمل کی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے چودھری اسفند، بہتر ہوگا تم فیصلہ لے لو تاکہ کوئی خون ریزی نہ ہو۔ سرپنچ کے کہنے پہ چودھری اسفند ششپنج میں پڑ گئے۔ کیا مجھے ایک دن کی مہلت مل سکتی ہے؟ نہیں، آپ کے انکار پہ آپ کے بیٹے کو موت ضرور مل سکتی ہے۔ شاہ کے سخت الفاظ پہ دل پہ پتھر رکھ اسفند چودھری نے بیٹی کو منع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر آپ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی اور دونوں حویلیوں کے زنان خانے تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ مرہا کا تو وہ حال تھا جیسے اس کا آج آخری دن ہو اور مرنے سے پہلے اس سے اس کی خواہش تک نہیں پوچھی گئی تھی۔ افشا، بیٹی کو تیار کریے، بالکل دلہن کی طرح۔ آج اس کی شادی ہے اور رخصتی بھی۔ باپ کی بات سنتی وہ خاموش آنسو بہاتی باپ کو دیکھے جا رہی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے شاہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا اور وہ خاموشی سے اپنا آپ اپنے بھائی اور اپنے باپ پہ قربان کر گئی۔ شاہ اسی لیے اپنی حویلی کی جانب گامزن تھا۔ وہ دلہن بنی بڑی سی شال لپیٹے ڈری سہمی شاہ کی گاڑی میں بیٹھی اپنی ماں کی باتوں کو یاد کرتی روتی، بیٹا تم پہ ایک آزمائش آ گئی ہے، اللہ تمہیں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ اپنے پیار محبت سے اور خدمت سے سب کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ گاڑی جھٹکے سے حویلی کے پورچ میں رکی۔ مرہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاہ نے نیچے اترتے ہی ملازمہ کے ساتھ مرہا کو اندر بھیج دیا اور خود مردان خانے میں چلا گیا۔ اس وقت وہاں کافی لوگ موجود تھے جو بڑے شاہ جی کے وفات کا سن کر افسوس کرنے آئے تھے۔ مرہا اس وقت شاہ بی بی کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی تھی، جبکہ شاہ بی بی تو اچانک سے شاہ کے اس فیصلے کو سمجھ ہی نہ سکی۔ دوسری طرف ان کی بیٹی نویرہ بھاگتے ہوئی نیچے آئی۔ نہال شاہ کسی لڑکے سے نکاح کر کے اسے حویلی لے آیا تھا۔ ایک گہرا درد وہ نویرہ کو دے گیا تھا۔ سامنے گھونگھٹ میں لال جوڑا پہنے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ شاہ بی بی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا قرب دیکھتے وہ نظریں چرا گئی۔ یہ سب نصیبوں کے کھیل تھے۔
شاہ بی بی نے مرحا سے بنا کوئی کلام کے اسے نہال شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اماں اماں وہ ونی میں آئی ہے، کمرے میں کیوں جا رہی ہے؟ نویرا نے تڑپ کے پوچھا۔ اس کا فیصلہ خود نہال شاہ کریں گے، تم ان کے معاملات سے دور رہو، شاہ بی بی نے رکھائی سے جواب دیا۔ اماں وہ تو میرے تھے۔ پھر وہ دکھ سے بولی۔ خاموش، آواز نہ آئے۔ کہا نا سب فیصلہ وہ نہال شاہ خود کریں گے، تو بات ختم، جاؤ یہاں سے۔ شاہ بی بی کو بھی اس وقت دکھ اور غصہ تھا۔ اگر ونی میں اس لڑکی کو لے ہی آئے تھے تو اتنا دلہنوں کی طرح سجا سنوار کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دلہن بنا کے لائے تھے، مطلب اس کے ساتھ وہ اپنا تعلق بھی جوڑنے کے خواہش مند تھے۔ اس بات نے شاہ بی بی کے اندر انگارے بھر دیے تھے، جبکہ نویرا تو جلے پیر کی بلی کی طرح وہی کارپیٹ پہ چکر کاٹنے لگی۔ وہ نہال شاہ کا انتظار کر رہی تھی، وہ اپنی جگہ اتنی آسانی سے کسی کو نہیں دے سکتی تھی۔ نہال شاہ رات کو واپس لوٹا، تب تک نویرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ نہال شاہ کے آتے اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی سنگ دلی کیوں؟ وہ تڑپ کے سوال کر رہے تھے۔ نہال شاہ کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ راستے سے ہٹو، آپ نے اس لڑکی کو میری جگہ کیسے دے دی شاہ جی؟ تعلق تو ہمارا جوڑنا تھا نا؟ وہ پھر سے تڑپ کے سامنے آئی۔ میں کسی کو کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ نہال شاہ پہلے ہی بہت غصے میں تھا۔ ایک تو وہ نہ جانے کیا سوچ کے ونی لے آیا، اوپر سے اسے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی۔ اپنے بڑے شاہ جی کا ایک لڑکی کے عوض سودا کرایا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ فی الحال وہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی شاہ جی آپ کے بنا۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، میری محبت کو بے مول مت کریں۔ وہ رو دی۔ اب تم اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو، راستے سے ہٹو نویرا۔ نہال شاہ کا غصہ لہجہ اب کی بار انتہائی سخت تھا۔ ہاں بہت جلدی ہے نا جانے کی؟ وہ لڑکی سچ سمجھ کر جو بیٹھی ہے، جس کے ساتھ آج اپنا ہر تعلق، اپنی زبان کو لگام دو۔ نہال شاہ واپس مڑا، کھڑاتا رہا، اور دور رہو میرے معاملات سے۔ اتنا کہتے وہ پلٹا کے سامنے شاہ بی بی کو دیکھے وہ ٹھٹکا۔ ان کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ نظریں چراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نویرا روتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ شاہ بی بی کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نہال شاہ کے دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ وہ لڑکی اس کے کمرے تک کیسے رسائی حاصل کر سکتی تھی؟ وہ نیمی آئی لڑکی کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا، یہی سوچتے ہوئے دھاڑ سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ دلہن بلی میرا نے گھبرا کے سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، مرحا کا دل سوکھے پتے کے مانندے لرز رہا تھا۔ یہ تو وہی کل والا شخص ہے جو حویلی آیا تھا، تو کیا یہ وہی ہے وہ جیسے اس کو سونپا گیا تھا؟ مرحا کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ اٹھو، ابھی اسی وقت یہاں سے جاؤ، اٹھو ابھی اسی وقت یہاں سے۔ جرأت کیسے ہوئی میرے بستر کو چھونے کی بھی تمہاری؟ نہال شاہ نے مرحا شاہ کو بازو سے پکڑ کر زمین پہ دھکا دیا، اور بری طرح لڑکھڑاتے زمین بوسے۔ پلٹ کر شہنشاہوں جیسا حسن رکھنے والے شخص کو دیکھا، جو خود تو بے انتہا خوبصورت تھا، لیکن اس کا طرز عمل انتہائی بدصورت۔ ونی ہو کے آئی ہو، تمہاری جگہ اس بستر پہ نہیں، یہاں نیچے زمین پہ ہے۔ نہال شاہ کے جوتوں کی نوک پہ وہ بولا نہیں بھنکا رہا تھا۔ اس کے بعد سنتے مرحا کا تو سانسیں حلق میں اٹک گیا۔ معصوم سے میں نے اسے نہال شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک پل میں اس کو مجھے بنا کے سزا بھی سنا ڈالی تھی۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیسے بے شرم ماں باپ ہیں، بیٹی کو ونی کر رہے اور سجا سوار کے پیش کر دیا۔ اٹھو فوراً اور صاف کرو یہ میک اپ، زہر لگ رہی ہو تو مجھے۔ نہال شاہ غصے حقارت سے اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ مرحا نے روتے ہوئے گھبرا کے فوراً اٹھتے اپنے لبوں پہ لگی لپسٹک کو اپنے کامدار دوپٹے سے صاف کیا، جیسے اس کے نازک لبوں کو درد تو بہت ہوا، لیکن وہ جلدی سے صاف کر گئی، کیونکہ دل میں اٹھتے درد کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کے لبوں پہ میٹھی میٹھی لالی اور آنکھوں میں پھیلتا کاجل دیکھ 30 سال کا نہال شاہ اس 19 سال کی مرحا کے حسن پہ اپنے دل کو دھڑکتا محسوس کرنے لگا۔ اس کے دل نے ایک دم اپنے باغی پن دکھایا۔ اس کو پانے کی شدید طلب دل میں جاگی۔ وہ ونی ہو کے آئی تھی، اور ونی ہوئی لڑکی کے ساتھ جو چاہے مرضی سلوک کرے۔ نہال شاہ اسے دیکھتے ملکیت کے احساس سے روشناس ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی تھی، آج رات کے لیے اس کی تھی، بلکہ ہر رات اس کے بستر کی زینت بن سکتی تھی اگر شاہ چاہے تو، پر وہ نہال شاہ تھا۔
جس کے بستر تک وہی لڑکی رسائی حاصل کر سکتے تھے جو اس کے دل تک پہنچ پاتی۔ دھیرے دھیرے پرسرار انداز میں چلتا اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کرتے سر نفی میں ہلاتی بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئی۔ پلیز شاہ جی، ہمیں ماریے گا مت، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے، بس ماریے گا مت۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ نکاح کے وقت پاس بیٹھی عورتوں نے منی کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ مزید سفید ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے جڑے ہاتھ دیکھتے سے اسفند چودھری کے جڑے ہاتھ یاد آ گئے۔ ایک جیسا پورا خاندان، درد دے کے پھر ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگتے ہو۔ جانتی ہو میرے دادا جان تھے جسے تمہارے بھائی نے سرعام قتل کیا۔ وہ گولی میرے لیے تھی، مجھے مارنا چاہتا تھا وہ، پر وہ گولی چلا کے بھاگ نکلا سالا بھگوڑا۔ مرد ہوتا تو سامنے آتا، اور باپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو چلانے کے لیے بیٹی کو ہی منی کر دیا۔ کیسا بے غیرت خاندان ہے تمہارا۔ شاہ کے لہجے میں اتنا غصہ اور حقارت دیکھ مرحا کے لب بھینچے، جھکا سر اوپر اٹھا تھا۔ آپ غیرت مند خاندان سے ہیں نا، پھر آپ بھائی کو ڈھونڈ کے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ایک عورت کو منی کی صورت لا کے اس پہ ظلم کیوں کرنے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ عورت ہے، کمزور ہے، جو چاہے سلوک کر لو۔ مرحا کا لہجہ انتہائی ٹھنڈا ٹھار تھا اور آواز بھی دھیمی، لیکن الفاظ نے تیر کا کام کیا تھا۔ نہال شاہ نے اسے بالوں سے پکڑے کھینچا تو دوپٹے میں لگی پنیں اس کے سر میں پیوست ہوئی۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارے بھائی کو بخش دوں گا؟ نہال شاہ کی بات پہ مرحا نے پتھرائی نظر سے دیکھا۔ جہاں بھی ہوگا، جس پاتال میں بھی ہوگا، یہ نہال شاہ اسے ڈھونڈ کر موت کی گھاٹ اتارے گا۔ وعدہ ہے میرا خود سے۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ اس کے دھکا دینے سے بری طرح لڑکھڑاتی کانچ کے ٹیبل کے اوپر جا گرنے لگی۔ مرحا نے آنکھیں میچی، خود کو بچانا چاہا کہ اسی پل نہال شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ دھڑکنوں کا تال میل ایک بار پھر سے گونجا۔ دونوں ہی کی نگاہوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ نہال شاہ کے ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی تو مرحا شاہ کے ہاتھوں کی گرفت بھی اس کے کالر پہ مضبوط ہو رہی تھی۔ ساری رات نویرہ کے انگاروں پہ کٹی۔ اس کا دل رہ رہ کے شاہ کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ بچپن سے جوانی تک اس کے خواب دیکھتی آئی تھی، اور اب وہ اس کی دسترس سے کیسے دور جا سکتا تھا؟ وہ تڑپ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی بہت ہی دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ نویرہ بھاگ کے ان کے سینے سے لگی۔ وہ تو میرا تھا نا، پھر کیوں چھین گیا مجھ سے؟ مجھے وہ واپس چاہیے، ہر حال میں چاہیے، ورنہ نویرہ مر جائے گی۔ وہ اس ہستی کے گلے لگ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ان دونوں ہاتھوں نے نویرہ کو تسلی دی، جیسے وہ بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہوں۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہمارے بھائی کو کیوں؟ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ تڑپی تھی۔ میں شاہ ہوں، نہال شاہ، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور کوئی بھی میرے دماغ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تم جیسی تو بالکل نہیں۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ آپ نے جو تکلیف دینی ہے ہمیں دے دیں، ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کہیے گا۔ وہ فوراً اس کے سامنے آئی۔ تم اتنی جان ہے کہ میری دی ہوئی سخت سزا سہ سکو؟ تمہارے جسم میں اتنی جان ہی نہیں کہ تم میری ذرا سی شدت سہ سکو۔ نہال شاہ اس کے نازک سراپے کو گہری استحقاق بھری نظر سے دیکھنے لگا۔ ہم سہتے سہتے مر جائیں گے، لیکن اف تک نہیں کریں، لیکن آپ ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کرنا۔ وہ اب کی بار اپنے آنسو نہ روک سکی۔ نہال شاہ اس کی سراسیمہ وجود کو دیکھتا اس کی قربت کے لیے اپنے دل کو مچلتے روکنے لگا۔ اسے بستر پہ دھکا دیتے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ مرحا نے دھڑکتے دل سے اس ظالم کو دیکھا جو ایک پل میں اس کی سزا تجویز کر گیا۔ مرحا اس شخص کی قربت سے اپنا دل بری طرح دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اپنی قمیض ایک طرف چھالتا وہ ساری لائٹس آف کر گیا۔ مکل اندھیرے میں ہاتھ سجائے نہیں دے رہا تھا۔ مرحا جو اندھیرے سے خوف کھاتی تھی، لائٹ آف ہوتی وہ گھبرا کے ہاتھ پیر مارنے لگی کہ اسی لمحے نہال شاہ اس پہ سایہ فکن ہوا۔ وہ اپنا خوف بھولتی اس کی خوشبو کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتی اس بار اپنی سانسیں ہی روک گئی۔ شاہ، سرگوشی سے انداز میں بولتی وہ نہال کو مزید بہکا گئی۔
کہ دونوں کلائیوں کو بستر کے اطراف میں پن کرتے ہوئے اس کی شربتی لبوں پہ شدت سے جھکا کہ مرحا کی سانسوں کا ردھم اس کے سینے میں بجنے لگا۔ اس پل وہ سب بھولتا اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ گہری سانسوں کی تپش دونوں ہی ایک دوسرے کے چہرے پہ محسوس کرتے ہر پردے کو سرکاتے چلے گئے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس پہ حق تھا پورا، اور دلہن بنی وہ اس پہ مکمل اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی، اور اپنے غصے میں وہ مرحا سے اپنا حق لے گیا۔ صبح آنکھ کھولی تو سر پہ بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی تو چکرا کے واپس تکیے پہ نیچے گری۔ پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو نہال شاہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا بکھرا وجود سمیٹتی اٹھی اور باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ اس کی گردن پہ نیلے نشان تھے، اس کے وجود پہ بھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ اس نے یہ سزا اپنے لیے خود چنی تھی، اپنے ماں باپ اور بھائی کو بچانے کی خاطر۔ وہ سب سے بڑھ کر وہ نہال شاہ کے نکاح میں تھی، اس لیے واویلا مچانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ شاور کھولے وہ کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑی تھی۔ اپنے تن پہ وہ نہال شاہ کی شرٹ دیکھتے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اس کے سارے بٹن کھولتے سے نیچے گرا گئی۔ پانی کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہتے جا رہے تھے۔ وہ ہچکیوں سے روتے شاور لیتے باتھ روم پہنے باہر نکلی۔ اس لمحے نہال شاہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا یہ روپ دیکھتا وہ جو اپنے کسی کام کے لیے واپس آیا تھا، اس کے قدموں کو زنجیر پڑی۔ وہ وہیں سٹل ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھی یا اس کے چھونے کے بعد مزید خوبصورت ہو گئی تھی؟ کر سکا۔ اس کی گہری نگاہوں سے گھبرائے وہ اپنے گیلے بالوں کو کانوں کے پیچھے رستے کانپنے لگی۔ نظر جھکائے وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ نہال شاہ گہرا سانس بھرتے موبائل پہ آتی کال کو ریسیو کر گیا، اور جو خبر سے سننے کو ملی وہ انہی قدموں سے واپس پلٹا کہ پھر سے ٹھٹکا اور اس کی جانب دیکھا جو چھوئی موئی سی کھڑی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کان سی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ رہی تھی۔ وارڈروب میں کپڑے موجود ہیں، وہاں سے لے لو۔ نہال شاہ جانتا تھا کچھ پل بعد اس کی آنکھوں کی چمک ماندن پڑنے والی ہے۔ اس کے جاتے ہی مرحا نے گہرا سانس بھرا اور وارڈروب کی جانب بڑھی۔ شاہ حویلی میں نئی نویلی دلہن کے آنے کی دھوم مچی تھی۔ شاہ بی بی اس کی منہ دکھائی کرنا چاہ رہی تھی۔ نہال شاہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا، لیکن شاہ بی بی کے آگے اس کی نہ چلی۔ ان کا کہنا تھا جب اسے بیوی کا درجہ دے ہی دیا ہے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ وہ چپ ہی ہو گیا۔ ایک کام کے سلسلے میں وہ شہر چلا گیا۔ جبکہ شاہ بی بی نے اسے شام کو واپس حویلی پہنچنے کا کہا تو وہ مان گیا۔ ایک طرح اس کا دل بھی مرحا کا ونی کا درجہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی، اور جو لوگ دل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں پھر وہ سزا کے حقدار کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ لیکن نہال شاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دل میں بسنے والے ہی دل کو دکھا دیتے ہیں۔ وہ جا چکا تھا، لیکن پیچھے ایک قیامت برپا ہونے والی تھی۔ کیسے ہو گیا یہ سب؟ ہمارے چودھریوں جی کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ رحمان ان کا بھانجا اس وقت پوری حویلی کو سر پہ اٹھائے ہوئے تھا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اچانک سے چودھری یسونت اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہوا۔ چودھریوں کی حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، پر نہال شاہ گاؤں سے باہر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ چودھری یسونت کا انتقال ہو گیا ہے، پر یہ خبر مرحا نے پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس نے اسے یہ خبر پہنچائی تھی۔ کس بنا پہ تم نے اپنا آپ نہال شاہ کو سونپا؟ تمہاری قربانی تو بیکار گئی، اس نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ اب تم یہاں بیٹھ کے جشن مناؤ، بلکہ آج شام ایک جشن ہونے والا ہے۔ پورے گاؤں میں تمہاری منہ دکھائی کا۔ سوچو۔ وہ تو اپنے سارے الو سیدھے کر گیا۔ تمہیں کیا ملا؟ نویرا نے اسے سخت بھڑکایا، اور وہ کچھ اور سمجھتی نہ صحیح، لیکن یہ سب کچھ سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ چلا گیا۔ وہ باپ جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپ گئی تھی، اور اپنا آپ قربان کر چکی تھی، سب کچھ قربان کر چکی تھی۔ وہ حویلی کے دروازے کی جانب بڑھی۔ رک جاؤ لڑکی، اگر تم نے حویلی کی حد پار کی تو واپسی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ نویرا نے اسے صاف لفظوں میں بولا تو آنسو پہنچتے واپس مڑی۔ ہمارے بابا چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اور آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں کہ یہاں سے جاؤں گی تو اس حویلی کے دروازے ہم پہ بند ہو جائیں گے۔ نہال شاہ تمہیں سزا دیں گے، نویرا نے ڈرایا۔ ہمارا بس چلے تو ہم آپ کی شاہ کو ایسی سزا دیں کہ ان کی 7 پشتیں یاد رکھیں۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی، دینا چاہتی ہو سزا؟ نویرا کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ اس سزا سے بڑھ کر نہال شاہ کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ کو مار کے وہ خود کو بہت بڑا 30 مار خاں سمجھ رہا ہے۔
اگر وہ تمہیں سزا دے سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ نویرا نے اسے اپنی باتوں میں ایسا گھمایا کہ مرحا کو بھی یہی لگا کہ اسے واقعی نہال شاہ کو وہاں مات دینی چاہیے جہاں اسے سب سے زیادہ لگے، اور نویرا کی بات ماننے بہت خاموشی سے وہ حویلی سے نکلی۔ حویلی کی بیک سائڈ پہ آتے اس نے مرحا کو حویلی سے نکلوا دیا۔ مرحا کی مدد کے لیے ایک نوکرانی بھی اس کے ہمراہ بھیج دی تاکہ وہ اسے اس کی حویلی تک پہنچا دے۔ اس کے نکلتے ہی نویرا نے اپنا ہاتھ جھاڑے، خسکم جہاں پاک۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور مرحا کے جیسا لہنگا پہنتی تیار ہوئی۔ زرتار آنچل اپنے سر پہ اوڑھا تو خود کو آئینوں میں دیکھتی شرمگی مسکراہٹ سجی۔ تم جانتی نہیں مرحا تم نے کیا چھوڑ دیا ہے؟ یہ عام آنچل تو نہیں، یہ ہمارا خاندانی دوپٹہ ہے جو صرف سردارنی کو ہی ملتا ہے۔ آج جب مجھے سب اس میں دیکھیں گے تو سب مجھے سردارنی سمجھیں گے، اور پھر سردار نہال شاہ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پلاننگ سے بہت خوش تھی، آنے والے وقت سے انجان کہ اسے زرتار آنچل میں جب کوئی اس کا چہرہ دیکھے گا تب وہ ان لمحات کو محسوس کرنے کے لیے زندہ ہوگی بھی یا نہیں۔ اس سب میں اس کے ساتھ حویلی میں اور کون شامل تھا یہ تو وقت نے سامنے لانا تھا۔ مرحا جیسے ہی اپنی حویلی میں داخل ہوئی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بابا کا جنازہ لے جا چکے تھے۔ وہ ماں کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا بھائی آج بھی نہ آیا تھا۔ باپ چلا گیا لیکن وہ باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ بیٹا تم کیسے آئی؟ وہ شاہ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ جان سے مار ڈالیں گے۔ ان کی اجازت سے آئی ہو کیا؟ ماں نے ابھی بھی اس کی فکر کرتے پوچھا، جبکہ شوہر کی وفات نے ان کو آدھا کر دیا تھا۔ لیکن بیٹی کا گھر برباد نہ ہو جائے انہیں یہ فکر بھی تھی۔ ان کی بیٹی کو سردارنی بنایا جا رہا تھا۔ یہ خبر ان تک پہنچ چکی تھی اور مرحا کا اکیلے یہاں آنا انہیں کھٹکا تھا۔ اب ہم واپس نہیں جائیں گے امی جان، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے بابا کو مارا ہے انہوں نے، ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مرحا کی بات سنتی وہ سخت حیران ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے؟ کس نے کہا کہ انہیں نہال شاہ نے مارا ہے؟ ماں کی بات سنتی وہ انہیں قدموں پہ کھڑی ہوئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ کیا بابا کو؟ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ مرحا کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا نا تم نے؟ وہاں سے چھپ کے افشا بیگم کا دل ہو اٹھا۔ امی جان ہمیں لگا انہوں نے ہمارے بابا کو۔ وہ ہچکیوں سے رو دی کہ تبھی حویلی کے بڑے گیٹ پہ فائرنگ ہونے لگی۔ امی جان وہ آ گئے ہیں، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، امی جان ہمیں بچا لیں۔ مرحا نے ماں کو تھامتے ان کے پیچھے چھپے کی کوشش کی جو بالکل بیکار گئی۔ آنے والے کو کوئی روک سکا تھا بھلا کیا؟ وہ نہال شاہ کی سردارنی کے روپ میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ گھونگھٹ تلے کون تھا، جبکہ ابھی وہ خود ہی اپنا گھونگھٹ الٹ کے اس بات کا خلاصہ کرنے والی تھی کہ ایک دم سے شور اٹھا۔ نہال شاہ حویلی واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تھی کہ اسی وقت ایک گولی چلی جو سیدھا گھونگھٹ میں لپٹی دلہن کو چیرتی گزری۔ ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ نہال شاہ کے قدم وہیں تھم گئے۔ اسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے سینے سے نکال کے کچل دیا ہو۔ اگلے ہی پل دلہن زمین بوس ہوئی، ہر طرف خون ہی خون پھیلنے لگا تھا۔ شاہ بی بی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب بڑھی اور فٹ سے اس کا گھونگھٹ الٹا۔ نہال شاہ جو اپنے قدم میں سکت پیدا نہ کر سکا آگے بڑھنے کی، گھونگھٹ الٹتے ہی مرحا کی جگہ نویرا کو دیکھ وہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کر گیا۔ مطلب وہ نہیں تھی۔ آگے بڑھا جہاں شاہ بی بی اپنی بیٹی کا سر گود میں لیے بری طرح رو رہی تھی۔ ہائے میری بچی کی قسمت، کیسا نصیب ہے، پہلے وہ لڑکی اس کا نصیب کھا گئی، آج اس کے حصے کی گولی بھی کھا لی۔ میری بچی نے، ہائے وہ وہیں ہوتی، وہ مرحا تمہاری بچی تو زندہ رہتی۔ شاہ بی بی کے الفاظ نے نہال شاہ کو کنگ کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ بی بی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ شاہ بی بی بین ڈالے پہ نہال شاہ نے لب بھینچے، انہیں دیکھا۔ ان کی کہی بات نہال شاہ کے دماغ میں کلک ہوئی۔ گولی دلہن کے لیے تھی، مطلب مرحا کے لیے، اور مرحا کی جان کو ابھی بھی خطرہ تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئے۔ شاہ بی بی یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ جو کوئی کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں جا کے گرتا ہے۔ آپ اور آپ کی بیٹی کا یہی حال ہونا تھا۔ اس نے حویلی کی دلہن کی جگہ لینی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے کیسا سبق دیا۔ جرگے کے سرپنچ کی بیوی یہاں موجود تھی
اور گھونگھٹ میں مرحا کی جگہ کسی اور کو دیکھ وہ بھی معاملہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اور تو کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ بول سکتا، لیکن غزالہ بی بی کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ ان کے سخت ترین الفاظ پہ شاہ بی بی اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے انہیں دیکھیں گئی۔ بڑی بی بی، ان کا دکھ تو دیکھیں، ان کی جوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، ان کے دکھ کا تو کوئی مداوع ہی نہیں۔ ایک اور معزز خاتون نے کہا تو بڑی بی بی کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ نہال شاہ اپنے قدم پیچھے لیے چکا تھا۔ اس وقت سب زنان خانے میں عورتیں اکٹھی ہو چکے تھی، جبکہ نہال شاہ حویلی کا چپا چپا تلاش کر رہا تھا کہ مرحا کو نویرہ نے کہاں قید کیا تھا، اور اب اس پہ ایک اور حقیقت آشکار ہوئی کہ مرحا حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے دماغ میں چکر چلنے لگے۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم حویلی کے دہلیز پار کرو؟ اب نہیں، مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ حویلی آیا تھا اس کو لینے کہ اس کے باپ کے خطبے پہ لے جا سکے، لیکن آگے منہ دکھائی کی رسم ہو رہی تھی جس پہ وہ تھم گیا تھا، پر گولی کے چلنے پہ وہ اپنے دم روک نہ سکا۔ اور اب یہ جان کے مرحا تو حویلی سے بھاگ گئی ہے، وہ اب اسے سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ معزز خاتون شاہ بی بی کی بات پہ پھر سے بیچ میں دخل اندازی کر بیٹھی۔ جی بجا فرمایا آپ نے۔ آپ کے خیال میں بیٹی کا چلا جانا کسے کہتے ہیں؟ وہ دکھی لہجے میں بوجھ بیٹھی، جبکہ وہاں موجود عورتوں نے اپنا منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آج پہلی بار شاہ بی بی کے مقابل کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی جو سرپنچ کی بیوی تھی، سب کی سردارنی۔ شاہ بی بی، صرف بیٹی کا اس دنیا سے چلے جانا، منو مٹی تلے دفن ہو جانا ہی اس کی موت نہیں۔ جب بیٹیوں کو غنی کر دو تب بھی وہ مر جاتی ہیں، اور اس دکھ کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جس پہ بیت چلتی ہے۔ وہ دکھ اور غصے سے بولتی باہر سے گزرتے نہال شاہ کو بھی آج آئینہ دکھا گئی۔ ان کی بات سنتا وہ وہاں رک نہ پایا۔ وہ جیسے ہی چودھریوں کی حویلی داخل ہوا، ہوائی فائرنگ سے آگے بڑھا، سیدھا زنان خانے کی جانب بڑھا۔ سب خواتین وہاں سے ہٹ گئی۔ افشاں بیگم نقاب کر گئی۔ میں یہاں لڑنے یا کوئی بھی لاشیں گرانے نہیں آیا، صرف اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ نہال شاہ کے سرد لہجے پہ افشاں بیگم نے آنسو پونچھتے اپنے پیچھے چھپی مرحا کو سامنے کیا۔ وہ ہرنی سی سہمی آنکھوں سے نہال شاہ کو دیکھتی لرزنے لگی تھی۔ نہال شاہ نے لب بھینچے سے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ نویرہ کو خون میں لت پت دیکھ کے آیا تھا، اور اسی پل اس کے دل نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا کہ وہ اس وقت وہاں نہیں تھی۔ پر اب اس کی سختی سے کلائی تھامے وہ باہر نکلتا بے انتہا غصے میں تھا۔ پلیز شاہ جی، ہماری بات تو سنیں۔ ہم نے نہال شاہ سے گھسیٹتا ہوا گاڑی میں لے جاتے زور سے پٹک کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے ماتھے پہ بلوں کا جال تھا۔ شاہ! کچھ دیر بعد پھر سے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ جب وہ دھاڑا، بنا اس کی جانب دیکھے وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا چپکی۔ آنسو بل بل آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اتنا سخت تو رات کو بھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن ابھی وہ بالکل کوئی شخص لگ رہا تھا۔ رونا بند کرو ورنہ گاڑی کسی بھی جگہ دے ماروں گا، پھر روتی رہنا خود کو بھی اور مجھے بھی۔ وہ اتنا شدید غصے میں بولا تھا۔ مرحا نے فوراً سانس روکے سے دیکھا، جس کے چہرے پہ ذرا بھی نرمی کا تاثر نہیں تھا۔ مجھے بابا کی قبر پہ جانا ہے، دھیرے سے سہمے ہوئے انداز میں نہال کو کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ نہال نے لب بھینچے لیکن خاموش رہا۔ شاہ جی پلیز، وہ تڑپی تھی، بند کرو اپنی بکواس ورنہ باپ کی قبر کے پاس ہی قبر کھود کے دفنا دوں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہ پھر سے پیچھے ہوئی۔ آپ بہت برے ہیں۔ نہال کے غصے بڑی دھار سنتی مرحا خود پہ ضبط کرتی آنسو روکتی کرب سے بولی اور ونڈو سے باہر کی جانب رخ کر گئی۔ اب میری زندگی میں اس اچھے اور برے کا کوئی سین نہیں۔ تم مجھے اچھا سمجھو یا برا، سردار نہال شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرد لہجے میں کہتے وہ مرحا کو ایک منٹ میں اس کے اوقات یاد دلا کے حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے سیدھا تہ خانے میں لے گیا، جس سے مرحا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ ہمیں کیسے یہاں شاہ جی؟ ہمیں یہاں نہیں رہنا، یہاں اندھیرا ہے، ہم مر جائیں گے، ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے دیں، لیکن بس بس بہت ہو گیا۔ تمہیں عزت دی، مان دیا، تمہیں شاہ بی بی اتنا بڑا مرتبہ دینے جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ حویلی سے ہی بھاگ گئی۔ اب رہو گی یہاں قید خانے میں، بن تو خود تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی اور دوبارہ حویلی سے بھاگنے کی جرات نہیں کرو گی۔ شاہ جی، شاہ جی، آپ ہمیں چھو لیں، ہم پہ اپنی شدتیں نچھاور کر دیں، جس طرح چاہے ہم پہ برس جائیں، لیکن بس ہمیں یہاں قید نہ کریں۔ وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اسے
نفس کا غلام سمجھ رہی تھی۔ اپنا جسم دیکھ کر وہ اسے اس قید خانے سے نکالنے کو بول رہی تھی۔ نہال نے اسے بالوں سے تھامے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ تم اس قدر گھٹیا اور گندی بات کرو گی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ لڑکی تو اپنی نسوانیت کے حفاظت کے لیے جان دے دیتی ہے، اور تم جو خود کو پلیٹ میں سجا کے پیش کر رہی ہو۔ نہال شاہ کا سخت ترین لہجے پر میرا نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے مینچی۔ ہم آپ کی بیوی ہیں، آپ کا حق ہے ہم پہ، اور آپ اپنا حق بھی لے چکے ہیں، اب آپ بھی لے لیں، لیکن ہمیں یہاں سے نکال دیں پلیز۔ وہ اس سے سکتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ مرحا کے بات پہ نہال نے لب بھینچے، اسے پیچھے دھکیلا اور غصے سے دروازہ بند کیا۔ مرحا نے بمشکل اٹھتے دیوار کا سہارا لیا اور ایک طرف کو ہو کے روتے ہوئے بیٹھتی وہ آنکھیں موند گئی۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا تھا اور اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی۔ اس کا سسکنا ابھی بھی جاری تھا۔ نہال شاہ، آپ سے مجھے محبت تو نہیں ہوئی، لیکن آج شدید نفرت ہو رہی ہے، لیکن آپ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں، کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو۔ آنسو ضبط کرتی اس وقت وہ ہوش حواس سے بھی کھو رہی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور اب ایک غنودگی سی تھی جو چھا رہی تھی۔ بہت کوشش کی حواس قائم رکھنے کی، لیکن نقاہت اور کمزوری نے اس کے ہوش و حواس سلب کر لیے اور وہ اگلے ہی پل زمین سے گرتی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ، وہ معصوم سی، اس کو اس قدر سخت سزا مت دو، وہ نہیں سہن کر پائے گی۔ دل نے 100 تعویلیں دی، لیکن وہ دل کی سن کب رہا تھا؟ اس کا تو بس چل رہا تھا جو اس وقت چلے جا رہا تھا، اور بس یہی کہہ رہا تھا کہ اسے سزا دینی ہے تاکہ وہ اگلی بار حویلی سے کبھی بھاگ نہ سکے۔ آج اس نے حویلی سے بھاگ کے اس کا سر جھکایا تھا۔ نویرہ کا جنازہ ہو گیا تھا۔ حویلی میں ایک سوگواری سی کیفیت چھا گئی تھی۔ جوان جہاں بیٹی چلی گئی تھی، شاہ بی بی کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب انہوں نے نویرہ کی بات مانتے سے مرحا کی جگہ بٹھایا دیا۔ اب وہ روتی تھی، سسکتی تھی۔ اس وقت وہ بیٹی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی کہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ شاہ بی بی اچانک سے نہال شاہ کی آواز پہ وہ چونکی۔ شاہ بی بی، کھانا کھا لیں۔ نہال شاہ ان کے آگے کھانا رکھتا وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ نہیں نہال، بہت بری ہوں، اپنی بیٹی کو ہی کھا گئی۔ میں اس لڑکے پہ الزام لگا رہی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کی قاتل میں خود ہوں۔ وہ میری وجہ سے چلی گئی۔ دلہن کو اس حویلی سے بھگانے کی ساری پلاننگ ہماری تھی۔ نہال شاہ ان کی بات سنتا بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا، اور اس کی جگہ نویرہ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھ گئی۔ اور ہمارے ہاں تو یہی ریت ہے نا، خاندان زرتار آنچل اس کے اوپر ڈالتا ہے جو سردانی بنتی ہے۔ وہ مرحا کو ملنے والا تھا، ونی میں آئی اس لڑکے کو، نہ مجھ سے برداشت ہوا نہ نویرہ سے، اس لیے یہ سب کیا۔ بیٹا نہال، ہو سکے تو اپنے پھپھو کو معاف کر دینا۔ وہ اس کے آگے اپنے کمزور ناتواں ہاتھ جوڑ گئی۔ ان کے ہاتھوں پہ اپنے مضبوط ہاتھ رکھے وہ ان کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بس وہی نہیں بھول پائے سب، آپ کا شاہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ میری ماں ہیں، اور مائیں معافی نہیں مانگتی۔ وہ انہیں پھر سے مان دے گیا۔ نہال شاہ نے قید خانے کا دروازہ کھولا، ارد گرد دیکھا تو وہ زمین بوس نظر آئی۔ نہال شاہ نے آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور حویلی کے اندرون حصے میں لے آیا۔ اپنے کمرے میں لاتے ہوئے اس پہ پانی کے چھینٹے مارتے اسے ہوش دلانے لگا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں چیک کی، لیکن وہ بھی بہت مدھم چل رہی تھی۔ مرحا، پلیز ہوش میں آؤ یار۔ وہ اس کے لیے ایک دم پریشان ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی؟ ایک رات میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا، اور اسے حویلی سے بھگانے کی سازش بھی نویرہ اور شاہ بی بی کی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ کیسے اسے قید خانے میں رکھتا؟ اچانک سے نہال شاہ کو اپنا عمل سخت برا لگا۔ آج اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور آج ہی اس کے ساتھ نہال نے اتنا سخت رویہ رکھا۔ شاہ، نیم بے ہوشی میں وہ اسے پکار رہی تھی، مرحا۔ وہ اس کا سر اوپر کو اٹھاتا اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ دھیرے سے بولتی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا اندھیرے میں، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کوئی اس وقت دیکھتا سردار نہال شاہ کو اس قدر اپنی بیوی کے لیے جنونی ہوتا دیکھنا تو یقین نہ کر پاتا۔ ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، وہ ہچکیوں سے بولی، کل صبح لے جاؤں گا ان کی قبر پہ، بس تم اب ٹینشن نہیں لو، میں ہوں نا، تمہارا شاہ، سب ٹھیک کر دوں گا۔ نہال شاہ نے اسے بستر پر لٹاتے ملازمہ سے اس کے لیے سوپ منگوایا۔
اس کی خستہ حالت دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کافی وقت سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی شاہ کو دیکھنے لگی، جو کچھ پل میں کتنا بدل گیا تھا۔ اتنا نرم ہو ملازمہ سوپ دے کے گئی تو خود اسے پلانے لگا۔ ہم پی لیں گے۔ مرحا اس کے اتنے نرم رویے پہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ پھر سے اسے کچھ برا بھلا نہ کہہ دے۔ نہیں، میں خود پلاؤں گا۔ وہ اسے ایک ایک سوپ چمچ پلاتا، بہت چپ چپ تھا۔ سوپ فنش کرتا، وہ باؤل ایک طرف رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ تم آرام کرو، صبح بات کریں گے، وہ نہایت سنجیدگی سے کہتا اٹھا کہ مرحا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم نیند میں آئی لڑکی آپ کے بابا کے قاتل کی بہن حویلی سے بھاگی، آپ کا سر جھکایا۔ ہم سے اتنی ہمدردی کیوں شاہ جی؟ ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی کانٹوں پہ گھسیٹ گئی تھی۔ نویرہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچانک اس کی کہی بات پہ مرحا کا جیسے سانس رکنے لگا۔ کیسے؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ گولی لگی سے تمہاری جگہ، اور جانتی ہو گولی چلانے والا کون تھا؟ نہال شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سے پوچھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سوالیہ نظروں سے دیکھے گئی۔ تمہارا بھائی برہان شاہ، اس لیے تم پہ گولی چلائی، لیکن گھونگھٹ میں نویرہ تھی جو تمہیں بھگا کے خود تمہاری جگہ بیٹھ گئی۔ نہال شاہ کے انچکاپ پہ مرحا کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ بھیا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر پیار کرتا ہوتا تو بھاگتا نہیں۔ جس دن منی کیا گیا تمہیں، وہ آتا خود سزا لیتا، نہ کہ تمہیں منی کی بھینٹ چڑھاتا۔ نہال شاہ کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اگر اتنا ہی اسے احساس ہوتا تو اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہوتا۔ آخری الفاظ کہتے نہال شاہ کے لہجے میں افسوس تھا۔ مرحا نے ایک ہچکی بھری تھی۔ بھیا نے کیوں چلائی ہم پہ گولی؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہ پائی۔ جب چودھریوں کی عزت کو شاہ حویلی میں عزت ملنے لگے تو وہ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ وہ دشمنی کو محبت میں بدلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی اور سردارنی بننے پہ اسے اپنا آپ کمتر لگا، اس لیے اس نے وہ کر دکھایا جو ایک باضمیر انسان کبھی نہ کرتا۔ نہال شاہ کے جواب پہ مرحا دوبارہ کوئی سوال نہ کر پائی۔ تمہارے خون کا پیاسا وہ شخص تمہاری حویلی میں بھی پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کارروائی کرتا میں وہاں پہنچ گیا اور وہ پکڑا گیا۔ نہال شاہ نے ساری بات کا خلاصہ کیا تو مرحا نے اس کو ملتجی نظر سے دیکھا۔ کیا آپ ہمارے بھیا کو مار دیں گے؟ اس سوال کا مقصد؟ نہال شاہ اب کی بار اس کے قریب آیا، جبکہ لہجہ اب بھی سرد تھا۔ ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کیا آپ انہیں سدھرنے کا ایک موقع نہیں دیں گے؟ انہیں معاف کر دیں۔ نہال نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ زندہ ہے وہ، اور اپنے سارے جرم قبول بھی کر چکا ہے جو اس نے سلطان کے اکسانے پہ کیا۔ نہال شاہ نے اس کے پاس بیٹھتے سے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ امید سے پوچھا۔ یہ اس کے گلے لگانے کا ہی نتیجہ تھا جو اتنی ہمت کرتے سے اتنی بڑی بات کر گئی۔ تم چاہتی ہو کہ معاف کر دوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ وہ اس بار بنا لب کھولے اس بات میں سر ہلا گئی۔ نہال شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ یار بہت نرم دل ہو، ایک شرط ہے میری۔ وہ اس کو مزید اپنے ساتھ لگاتے اس کی کمر پہ بے باکی سے ہاتھ چلاتا سر پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ کیسی شرط؟ تم نے وہ کچھ کہا تھا قید خانے میں کہ چھو لیں، حق لے لیں، جیسے مرضی چاہے مرضی کر لیں۔ اف تک نہیں کروں گا، ایسا کچھ کہا تھا نا؟ نہال شاہ کی یاد کرنے پہ وہ شرم سے سر جھکاتے اس کے سینے سے لگی، جبکہ نہال شاہ سے اپنے ساتھ لگے آسودگی سے آنکھیں موند گیا۔ پوری سیکیورٹی میں وہ مرحا کو اس کے باپ کی قبر پہ لے گیا تھا۔ وہ مکمل نقاب میں تھی۔ اس کے بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھائے خود دادا جان کی قبر پہ بھی فاتح خوانی کر کے آتا۔ گاڑی میں بیٹھا۔ آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اس کے اتنے جلال کو دیکھتے مرحا نے رشک سے کہا۔ نہال اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بے حد خوبصورت مرد تھا جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا، اور وہ خوش تھی کہ اسے اتنا پیارا شخص ملا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔